ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی ہے دوست، لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. اچھے کردار کے لیے انسان اچھا سوچتا ہے تو بڑا بنتا ہے، جو اچھے سے اچھا سوچتا ہے وہ بہت بڑا بنتا ہے. ہمارے بیچ دو معتبر شخصیتیں ہیں جو احترام شاعری کو جنہوں نے محترم بنایا. شاعری کا ایک حصہ الگ ہوتا ہے، غزل کا ایک حصہ الگ ہوتا ہے، محسوسات کی شاعری کا حصہ الگ ہوتا ہے، احترام کی شاعری کا حصہ الگ ہوتا ہے. ڈاکٹر ماجد دیوبندی ایک ہی ہمارے بیچ بہت عرصے کے بعد یہاں آ رہے ہیں. بہت قابل قدر شاعری، لائق احترام شاعری. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر ماجد دیوبندی سے استقبال کریں محترم ڈاکٹر ماجد دیوبندی کا. صدر عالی وقار، ہمارے مشاعروں کی عزت اور آبرو کی امانتوں کے ترجمان عالی مرتبت وسیم بریلوی صاحب، شورائے کرام، ڈاکٹر وجاہت کریم، مسز وجاہت کریم اور خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ آپ کے درمیان رہوں گا. میرے نوجوان بہت زیادہ بولے، میری ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی دیر وہ بغیر بول کے بھی دیکھیں تو انہیں اچھا لگے گا. یہ مجمع بھی اہل علم و دانش کا ہے. آپ کے ساتھ یہ لوگ بھی موجود ہیں، یہ دایاں ہاتھ بھی موجود ہے. میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ہماری تہذیب، ہندوستان کی تہذیب گنگا اور جمنا کی تہذیب ہے، اور اس تہذیب کی نمائندہ یہ اردو زبان، جس میں آج فراق اور پریم چند کو یاد کیا گیا، اور یہ بات ثابت کی گئی کہ زبان اس کی ہوتی ہے جو بولتا ہے. اردو مسلمانوں کی زبان نہیں، ہر اس شخص کی زبان ہے جو اردو بولتا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ خوبصورت پہلو کہ پریم چند اور فراق کے حوالے سے اردو زبان کی ترویج و اشاعت کا ادارہ مشاعرہ آج منعقد ہے. دوسری میری خوش نصیبی کہ ایک بریلوی کی صدارت میں دیوبندی اپنا کلام پیش کر رہا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں 3-4 قطعات، اس کے بعد میں ایک غزل پیش کروں. اچھی لگی یہ بات تو بتا دیجئے، میرا بھی حوصلہ بڑھ جائے گا. نہیں، یہ حادثہ بھی ماجد ہے گورکھپور میں ہی ہو سکتا ہے. چاہتا ہے جو آزمائے مجھے، خون دل وہ نچوڑ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہاں چلے گئے؟ بھابھی آپ نے کہاں بھیج دیا؟ آئیے تشریف. ڈاکٹر صاحب بغیر ان کی اجازت آپ کہیں نہ جائے کریں. نہیں، جب وہ چپکے سے جانا ہوتا ہے تو بھابھی سے نہیں پوچھتا، لیکن آپ سے ضرور پوچھتے ہوں گے، مشورہ کرتے ہیں. چاہتا ہے جو آزمائے مجھے، خون دل وہ نچوڑ سکتا ہے. جب کہ طے کر لیا کہ ایک ہے ہم، پھر ہمیں کون توڑ سکتا ہے. جب کہ طے کر لیا کہ ایک ہے ہم، پھر ہمیں کون توڑ سکتا ہے. ایک قدم اور بڑھتا ہوں. قومی یکجہتی کے حوالے سے آج کا مشاعرہ ہے. ملاحظہ فرمائے، پھر تازہ شعر بھی سناؤں گا آپ لوگوں. جب کہ طے کر لیا کہ ایک ہے ہم، پھر ہمیں کون توڑ سکتا ہے. خود کو بھی آزماؤ تو پہلے، کچھ نیا کر دکھاؤ تو پہلے. ملاحظہ فرمائیں. بچوں آپ اپنا منہ بند کیجئے، آپ سلیقے سے بیٹھیے. اور لوگ بھی ہیں آپ کے ساتھ، اور لوگ بھی بیٹھے ہیں جو مہذب ہیں اور آپ کو کچھ کہہ نہیں رہی ہیں، اس لیے کہ آپ یہاں کچھ شاید کچھ سیکھنے آئے ہیں.
سنیں دوستو ذرا سا ماحول بنائے. خود کو بھی آزماؤ تو پہلے کچھ نیا کر دکھاؤ تو پہلے بن ہی جائیں گے مندروں مسجد دل سے دل کو ملاؤ تو پہلے. آداب یہ میں نے اپنے فریضہ ادا کیا. ایک فریضہ اور ادا کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. بن ہی جائیں گے مندروں مسجد دل سے دل کو ملاؤ تو پہلے اس کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی جو یہاں امن سے نہیں رہتا. سماعت فرمائیں. اس کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی جو یہاں امن سے نہیں رہتا. تم کو تکلیف دے کے میں خوش ہوں میرا مذہب تو یہ نہیں کہتا. بہت شکریہ میرے نوجوانوں آپ نے میری بات مانی. تم کو تکلیف دے کے میں خوش ہوں میرا مذہب تو یہ نہیں کہتا. مذہب کیا کہتا ہے ملاحظہ فرمائیں. خون جس نے دیا ہے گلشن کو لوگ اس کو سزائیں دیتے ہیں. سماعت فرمائیں. خون جس نے دیا ہے گلشن کو لوگ اس کو سزائیں دیتے ہیں. ہم تو وہ ہیں جو گالیاں کھا کر دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں. آداب بہت شکریہ. یہ میرے ایک بھائی ہیں ان کو 1 منٹ کو بٹھا لیجئے گا. تھوڑی سی محبت سے کہیے انہیں بیٹھ جائے. نہیں محبت سے کہیے. خون جس نے دیا ہے گلشن کو لوگ اس کو سزائیں دیتے ہیں. ہم تو وہ ہیں جو گالیاں کھا کر دشمنوں کو دعائیں دیتے. مجھے بتائیے گا یہ جو 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں کہ میں گورکھپور میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے بتائیے کہ میں آپ کے دیار میں دلی سے حاضر ہوا ہوں. یہ میں نے 2 شہروں کے نام اس لیے کہ آپ اہل نظر ہیں. میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں. اجازت آپ لوگوں کی. ذرا سی عنایتوں کا میں اضافہ کر دیجئے تو میرا حوصلہ بڑھ جائے. ہر طرف مون بن کے بیٹھے ہیں سوچئے کون بن کے بیٹھے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. ہر طرف مون بن کے بیٹھے ہیں سوچئے کون بن کے بیٹھے ہیں. جنگ آزادی میں کہیں جو نہ تھے آج فرعون بن کے بیٹھے ہیں. بہت شکریہ. آداب. اگر اچھا لگا تو آپ سب بتا دیجئے کہ آپ کو اچھا لگا. دعائیں چاہتا ہوں. آداب. ہر طرف مون بن کے بیٹھے ہیں سوچئے کون بن کے بیٹھے ہیں. جنگ آزادی میں کہیں جو نہ تھے آج فرعون بن کے بیٹھے. اور ساتھ دیں تو میں دل نکال کے آپ کے قدموں میں رکھوں. بہت شکریہ. جنگ آزادی میں کہیں جو نہ تھے آج فرعون بن کے بیٹھے ہیں. پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ پھر نیا انقلاب آئے گا. ملاحظہ فرمائیں. پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ پھر نیا انقلاب آئے گا. وہ جو باطل پرست ہیں ان پر آسمان سے عذاب آئے گا. وہ جو باطل پرست ہیں ان پر آسمان سے عذاب آئے گا. آسمان سے عذاب آئے گا. آخر کے 4 مصرے اس کے بعد ایک غزل. حضرات جمہوریت کے بہت سارے
پہلو ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک پہلو جمہوریت کا یہ بھی ہے کہ جو شادی ہی نہ کرے وہ تو سی ایم بن جائے، اور شادی کر کے بیوی کے حقوق ادا نہ کرے تو پی ایم بن جائے. جمہوریت نے ہمیں یہ حق یہ دیا. میں نہ سی ایم بن سکتا نہ پی ایم بن سکتا، اس لیے میں نے شادی بھی کی اور میں بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. وزیر اعظم بہت محبت کرتے ہیں ہم سے، ہماری خواتین سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی بھی عورت ایسی نہ رہے جو 3 طلاق جیسے مسئلوں میں پھنس جائے. بڑی محبت کرتے ہیں وزیر اعظم. میں 4 مصرے ان کی نظر کرتا ہوں، اگر سلیقے سے کہہ پایا ہوں تو آپ کی دعائیں چاہوں گا. ہر طرف بے کلی سی لگتی ہے، یہ تو ان کی گلی سی لگتی ہے. گورکھپور میں پڑھ رہا ہوں میں، ملاحظہ فرمائیں. ہر طرف بے کلی سی لگتی ہے، یہ تو ان کی گلی سی لگتی ہے. اپنے گھر میں بھی جھانک کر دیکھیں جن کو ہم میں کمی سی لگتی ہے. اپنے گھر میں بھی جھانک کر دیکھیں جن کو ہم میں کمی سی لگتی ہے. بہت آپ نے میرا موڈ بنایا. غزل کے چند شعر پڑھتا ہوں. یہ ماشاءاللہ محلہ بڑی محبت سے آخر تک بیٹھا ہے، لیکن یہ طے کیا ہے کہ کسی کو داد نہیں دیں گے. میں غزل کا مطلع انہی کی نظر کرتا ہوں، اور آپ میرا ساتھ دیں تو پوری غزل پڑھوں گا انشاءاللہ. سنو نوجوانوں، مطلع پیش کرتا ہوں. ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے. ساتھ دیجئے گا میرا، ملاحظہ فرمائیں. ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے. ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے. خفا سے ہو کے رہ گئے. خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے. آدھا بہت شکریہ. خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے. بھابھی آپ کی نظر کرتا ہوں یہ شعر، اللہ کرے آپ کو یاد رہے، آپ آگے پہنچائیں. جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی. سماعت فرمائیں. آدھا. جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی، حل نہ ہو سکے کبھی، وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے. وہ سارے، بہت شکریہ میرے نوجوانوں، بڑی عنایت آپ کی. جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی، حل نہ ہو سکے کبھی، وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے. خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے. میں بھی آداب، میں بھی نوجوانوں، میرے چھوٹے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی ملت کا ایک گنہگار ہوں جس کے آپ ہیں. میں غزل کا شعر پیش کرتا ہوں، تاریخ کے حوالے سے آپ کی نظر کرتا ہوں. اللہ کرے سلیقے سے کہہ پایا ہوں تو دعائیں چاہتا ہوں وسیم بھائی آپ کی خدمت میں، آپ سے دعا کی درخواست. سماعت فرمائیں. جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی، وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے. ملاحظہ فرمائیں. وہ سارے کام جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی. ملاحظہ فرمائیں. جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی، ہمارے اتحاد کی، الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہو کے رہ گئے. الگ. بہت اچھا شعر سنایا میں نے، پھر پڑھوں اجازت ہو تو. جہاں میں
ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی، الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہو کے رہ گئے، خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے۔ اتنے اہم ترین لوگوں میں ایک طالب علم کی عرض کرے، لیکن ڈاکٹر کلیم قیصر نے آج کے مشاعرے کو سجانے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ میں ان کے حوالے سے شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ میں آپ کا سب سے چھوٹا ہوں، سب سے کم علم ہوں، لیکن چند نوجوانوں کے لیے یہ عرض کروں، ایک لفظ ہے کاسا، بھیک کے کٹورے کو کاسا کہتے ہیں۔ 800 سال آپ نے حکومت کی اور آج آپ کی کیا صورتحال ہو گئی پوری دنیا میں، صرف یہ غم آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی آداب۔ ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے، زمانہ انقلاب کی سنا رہا تھا داستان، زمانہ انقلاب کی ملاحظہ فرمائے، داستان، زمانہ انقلاب کی سنا رہا تھا داستان، سنا رہا تھا داستان، نتیجتاً ہزاروں ہاتھ کاسے ہو کے رہ گئے۔ آداب۔ بہت اچھا شعر تھا، بہت داد دیا۔ زمانہ، آداب، زمانہ انقلاب کی سنا رہا تھا داستان، سنا رہا تھا داستان، نتیجتاً ہزاروں ہاتھ کاسے ہو کے رہ گئے، خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے۔ پھر میں یہ عرض کروں کہ یہ شعر میں گورکھپور میں پڑھ رہا ہوں۔ تمہارے پاس، نوجوانوں اگر سچ بولوں تو مجھے آپ کی محبتیں چاہیے، بزرگوں کی دعائیں چاہیے۔ تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں قدا، مزہ لیجئے گا شعر کا، ملاحظہ فرمائیں۔ آداب۔ تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں قدا، نظام میں قدا، جو پیاسے تھے وہ لوگ اور پیاسے ہو کے رہ گئے۔ آداب۔ جو پیاس، تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں قدا، نظام میں قدا، جو پیاسے تھے وہ لوگ اور پیاسے ہو کے رہ گئے، خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے۔ بتائیے غزل آپ کو کیسے لگی، مجھے بتائیے آپ۔ دیکھیے کلیم قیصر نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ مشاعرہ 4 بجے تک ختم ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ہے، مشاعرہ 4:15 بجے تک چلے گا، اور اس سے پہلے کلیم قیصر پڑھیں گے اور آخر میں صدر اعلی وقار وسیم بریلوی صاحب پڑھیں گے۔ لیکن اس موقع کا جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں جس کے لیے کریمی صاحب نے بھی حکم دیا، بہت سارے دوستوں نے حکم دیا۔ 3-4 شعر دل سے سن لیجئے، یہ غزل میری پہچان ہے، اس کے بعد کلیم قیصر کو آپ کو سننا ہے۔ ملاحظہ فرمائے، میں پیش کرتا ہوں۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، بتائیے آپ کو سننا ہوتا ہے۔ ملاحظہ، آداب۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، بہت شکریہ۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ میں کس قابل میں گنہگار، لیکن مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ ہندوستان پاکستان کے دنیا کے بڑے علماء اپنی تقاریر میرے شعر کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، میں غرور نہیں کر رہا ہوں، فخر کر رہا ہوں آپ سب کی دعاؤں پر۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ملاحظہ فرمائیں۔ واہ واہ واہ۔ آداب۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات،
طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ وسیم بھائی تشریف فرمائے۔ خدائے سخن میر کے 72 نشتر مشہور ہیں، یعنی نوجوانوں، میر جن 72 شعروں سے جانے جاتے ہیں وہ صرف 72 ہیں، میر نے ہزاروں شعر کہے۔ میں میر کی خاک پا بھی نہیں، ایک شعر اللہ نے میری پہچان بنا دیا، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، ملاحظہ فرمائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، 2 روز سے، بڑی نایت، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ نوجوانوں، اگر ماجد کا یہ شعر آپ کو یاد رہے تو اپنے بڑوں سے پوچھنا کہ ایک دیوانہ کیا کہہ گیا۔ ہم نے تو بنائے سمندر میں بھی رستے، ملاحظہ فرمائے، سنیں گا ادب، ہم نے تو بنائے سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم، بڑی نائب، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ شروع میں کلیم قیصر بھائی نے کچھ گفتگو میرے حوالے سے کی تھی، مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر ہوں تو آپ کا چھوٹا ہوں۔ 2 سال مجھے دلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے ہوئے میں نے پہلے سال میں الحمدللہ اپنی ذاتی کوششوں سے مرحوم ملک زادہ منظور کو ہندوستان کا سب سے بڑا علمی ایوارڈ بہادر شاہ ظفر ایوارڈ، جس میں 1.5 لاکھ کی رقم بھی ہوتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ ایوارڈ ہے، وہ میں نے دیا، اور ان کو ایوارڈ نہیں دیا بلکہ کریمی صاحب اس کالج کو ایوارڈ تھا، ملک زادہ منظور کی عظمتوں کو ایوارڈ تھا۔ میری روح خوش ہے کہ ملک زادہ منظور صاحب ہم سے خوش گئے ہوں گے اور انہیں یقین ہوگا کہ ان کو یاد کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ میں یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، ہم اگر بڑوں کی عزت کرتے ہیں تو ان پر کوئی احسان نہیں کرتے، اپنے چھوٹوں سے اپنی عزت کرانے کے لیے ماحول ہموار کیا کرتے ہیں۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، ملاحظہ فرمائے، آئیے کلمہ، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ آخری شعر، الحمدللہ میرا وہ مذہب ہے جس میں وطن سے محبت ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، وطن سے محبت وہ ہمیں کیا بتائیں گے کہ اس وطن کی مٹی پر ہم دن میں کم سے کم 100 مرتبہ اپنے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ وطن کی عظمت ہمارے دلوں میں کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن شریعت نے کچھ حدود قائم کر دی، ہمیں ان حدود میں رہنا ہوتا ہے۔ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن، ملاحظہ فرمائیں، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ تالیاں بجا کے مجھے بتائیے کہ میں نے کیسا پڑھا۔
آپ کی محبتوں کا میں ممنون ہوں، اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔